تو انہوں نے کہا دیکھو یہ ظلم بند کرواؤ ورنہ یہ عالمی جنگ بن جائے گی۔ آج معاملات اس طرف جا رہے ہیں۔ افواہ سازی کرنے والے سن لیں، انشاءاللہ کشمیر پہ بھی بات ہوگی، فلسطین پہ بھی بات ہوگی۔ اس سے بڑی تمہاری کیا فتح ہے؟ تم کہتے تھے کشمیر بھول جاؤ، کشمیر کا تو اب کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ ہمارے ملک کے بھی کئی دانشور اور سیاستدان کرتے تھے، کشمیر کا نام آتا۔ 13 مرتبہ امریکی صدر نے کہا کشمیر 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 کشمیر۔ ہم کہتے ہیں ہم تو روز اول سے کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کے ہم حامی ہیں، سارے رستے کشمیر سے جاتے ہیں۔ اور ذلت دیکھو مودی کی، خاسرت دنیا والآخرہ، آخرت میں تو اللہ ہدایت دے دے تو اللہ کا فیصلہ ہے، ہم دعا کرتے ہیں بطور مسلمان۔ لیکن اس وقت کے حالات میں امریکی اب مقابلہ کرنے والوں مقابلہ بھی کر کے دیکھ لو، ایک طرف مودی کی ملاقات، ایک طرف جنرل عاصم منیر کی۔ اس نے کہا یہ وہ، اس نے کہا چل جا، میں نہیں تیرے سے ملتا، میں فیلڈ مارشل سے مل رہا ہوں اور اس کے اعزاز میں زہرانہ دے رہا ہوں۔ اور انشاءاللہ وہاں پر آپ کو اعتبار ہونا چاہیے۔ یہ جو بد اعتمادی پھیلاتے ہیں، میں حتمی جو نکات ہیں ان سے پہلے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آخری بات، اور پھر یہ آپ کے سامنے میں یہ جو ضابطہ اخلاق ہے یہ ہمارا پہلے سے ہر سال ہم یہی لے کے آتے ہیں، ہمارے پاس تو امن ہی کی بات ہے نا، ہم نے تو اور کوئی بات کرنی نہیں۔ لیکن یہ جو بد اعتمادی پھیلانے والے ہیں، اے ہو جائے گا، یہ تو کہہ رہے تھے کہ پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہی نہیں ہوگا۔ ایران کی اسمبلی میں تشکر کے نعرے لگ گئے، ایرانی صدر شکریہ ادا کر رہا ہے۔ اور سب سے میرے لیے، آپ کے لیے، حضرت علامہ صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، حضرت پیر صاحب کو، سب سے پہلا بیان ایران پر حملے کے خلاف جو میڈیا میں آیا وہ مملکت سعودی عرب کا تھا۔ مملکت سعودی عرب نے عرض حرمین شریفین کا والی اور خادم ہونے کا حق ادا کیا۔ انہوں نے کہا غلط فہمی میں مت رہو، ہم اس جارحیت کو تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ جزائے خیر دے ہر اس شخص کو جو اس ظلم کے خلاف کھڑا۔ اور آج بھی پاکستان، سعودی عرب، ترکی، قطر، تمام اسلامی دنیا جو ہے وہ واضح کر رہی ہے کہ یہ جارحیت قبول نہیں کی جائے گی، اور ایران کو حق حاصل ہے کہ ایران اپنے پرامن دفاع کا، ایران کا حق ہے، اسے اقوام متحدہ حق دیتی ہے، اسے عالمی دنیا حق دیتی ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے۔ آپ کو بھی ٹسٹر لگا کے چیک کیا گیا تھا، ایران کی باری لانے سے پہلے آپ کو ٹسٹر لگایا گیا، آپ نے ایسا ٹسٹر کا جواب دیا کہ 83 اسرائیلی ڈرون زمین دوز کر دیے آپ نے۔ تاریخ لکھے گی کہ اگر اس دن پاکستان پرامن مقاصد نہ رکھتا ہو دنیا میں تو ہندوستان کو دنیا میں بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ آج کہہ رہا ہے مودی نہیں 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 نہیں، او بھائی ابھی میں بتا نہیں سکتا ہوں آپ کو، یہ ہمارے وزیر خارجہ صاحب کبھی بتا دیں، وزیر اعظم صاحب بتا دیں، ISPR بتا دے کہ تم نے کس کس کی منتیں کی ہیں، لیکن یہ میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ سیز فائر کے لیے پاکستان نے کہا بھی نہیں، ہندوستان نے پاؤں پکڑے ہیں، اور ہمارے دوستوں کے بھی پکڑے ہیں اور امریکہ کے بھی پکڑے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اعلامیہ کے حوالے سے چند گزارشات۔ پاکستان علماء کونسل کے زیر اہتمام آج کا یہ تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ کا اجلاس، جس میں ہمارے سرپرست حضرت پیر نقیب الرحمان صاحب اتحاد و وحدت اور عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت، شیعہ علماء کونسل کے مرکزی وائس چیئرمین جناب علامہ عارف وحدی صاحب، مولانا مفتی نصر اللہ صاحب، مولانا اقبال صاحب، مولانا نعمان حاشر صاحب
اور دیگر جو ہمارے حضرات ہیں، وہ اسامہ، ضیاء اللہ شاہ بخاری، کیونکہ تفصیل لسٹ لمبی ہے، ان تمام علماء اور مشائخ نے اسرائیل کی طرف سے ایران پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل اور اس کے حلیف گریٹر اسرائیل بنانے کے منصوبے پر عمل کر رہے ہیں۔ ایران ہمارا برادر اسلامی ملک ہے اور ہمارا پڑوسی ہے۔ اسرائیلی جارحیت کا جواب دینا ایران کا عالمی قوانین کے مطابق حق ہے۔ کسی بھی ملک کو اس کے دفاع اور سلامتی کو مضبوط بنانے کا حق عالمی قوانین دیتے ہیں، لہذا ایران کو بھی یہ حق حاصل ہے۔ عالم اسلام نے سعودی عرب کی سربراہی میں، چونکہ اس وقت اسلامی تعاون تنظیم OIC کا سربراہ مملکت سعودی عرب ہے، ایک مضبوط موقف اپنایا ہے، اور حکومت پاکستان کا موقف پاکستان کے عوام اور عالم اسلام کے مسلمانوں کی ترجمانی ہے۔ ہمارا ایران کی حکومت اور عوام کو اپنے مکمل تعاون کا یقین دلاتے ہیں اور جنگ کے خاتمے کے لیے روس، سعودی عرب، ترکی جو کاوشیں کر رہے ہیں اس کو سراہتے ہیں۔ ہم چین، روس، امریکہ، یورپی یونین، اسلامی تعاون تنظیم اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف اور فلسطینی عوام کے حقوق اور آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے فوری طور پر اپنا کردار ادا کرے اور عالمی امن سے کھیلنے کی اسرائیل اور ہندوستان کی سازشوں کے خلاف اقدامات کرے۔ محرم الحرام میں مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے ضابطہ اخلاق آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، فرقہ وارانہ منافرت، مسلح فرقہ وارانہ تصادم اور طاقت کے زور پر اپنے نظریات کو دوسروں پر مسلط کرنے کی روش شریعت اسلامیہ کے احکام کے منافی اور فساد فی الارض ہے اور ایک قومی اور ملی جرم ہے۔ تمام مسالک کے علماء اور مشائخ اور مفتیان انتہا پسندانہ سوچ اور شدت پسندی کو مکمل مسترد کرتے ہیں۔ انبیاء کرام، اصحاب رسول، خلفاء راشدین، ازواج مطہرات اور اہل بیت اطہار کے تقدس کو ملحوظ رکھنا ایک فریضہ ہے، اور جو شخص ان مقدسات کی توہین و تکفیر کرے گا تمام مکاتب فکر اس سے برات کرتے ہیں، اور ایسے شخص کے خلاف قانون کو فوری طور پر حرکت میں آنا چاہیے۔ علماء، مشائخ اور مفتیان اعظام کا فریضہ ہے کہ درست اور غلط نظریات میں امتیاز کرنے کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دیں، تاکہ کوئی بھی ایسی حرکت نہ ہو سکے۔ کسی کو کافر قرار دینا یہ ریاست کا دائرہ اختیار ہے، جو ریاست شریعت اسلامیہ کی روح سے طے کرے گی۔ پاکستان کے تمام غیر مسلم شہریوں کو اپنی عبادت گاہوں میں اور اپنے تہواروں کے موقع پر اپنے اپنے مذاہب کے مطابق عبادت کرنے اور اپنے مذہب پر عمل کرنے کا پورا حق حاصل ہے، اور جو حق غیر مسلم شہریوں کو آئین پاکستان نے دیا ہے ان کو کوئی فرد، گروہ یا جماعت سلب نہیں کر سکتی۔ جو غیر مسلم اسلامی ریاست میں امن کے ساتھ رہتے ہیں انہیں قتل کرنا جائز نہیں ہے بلکہ گناہ ہے، اور جو آئین پاکستان اور قوانین پاکستان کی خلاف ورزی کرے ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کو قانون کے دائرے میں سزا دے۔ اسلام کی روح سے خواتین کا احترام اور ان کے حقوق کی پاسداری کرنا سب کے لیے ضروری ہے۔ خواتین کو وراثت میں حق دینا اور خواتین کی تعلیم کا حکم شریعت اسلامیہ نے دیا ہے۔ محرم الحرام، سفر المظفر کے ایام اعظام میں پاکستان کے تمام شہریوں اور مسلمانوں کو مقررہ مجالس، کانفرنسز، اجتماعات منعقد کرنے کی حسب قانون آزادی ہوگی۔ نیز قانون کے دائرے میں رہنے والے اجتماعات میں چادر اور چار دیواری کے تقدس کا مکمل خیال رکھا جانا چاہیے۔ میں یہاں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بعض مقامات پر اگر کوئی آپس میں تصادم یا کوئی اختلاف پیدا ہوتا ہے تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کا وہاں کی امن کمیٹی سے رابطہ کرنا چاہیے۔ وہاں کی خواتین، وہاں اجتماع میں آئے ہوئے لوگ، ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی غیر قانونی حرکت نہیں کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ
ہم محرم میں بھی اور محرم کے بعد بھی ہر وقت حاضر ہوتے ہیں. کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو تو ہمارے ساتھ رابطہ کرے. تمام اہلیان محلہ اور محبان اہل بیت و عاشقان اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین باہمی برداشت کے ساتھ وطن اور اسلام دشمنوں کی سازشوں پر پورا نظر رکھیں. تمام مکاتب فکر کے مسلمانوں کے ساتھ ان کے نظریے اور عقیدے کے مطابق قانونی اور آئینی طور پر ان ایام کو منانے کے لیے بھرپور کردار ادا کریں. تمام مکاتب فکر کے علماء، مشائخ، ذاکرین، واعظین، خطباء امت کو جوڑنے کا فریضہ ادا کریں. مفسدین اور تخریب کاروں پر نظر رکھے. یہ امر پہلے سے طے شدہ ہے کہ ہر مسلک کے عالم، واعظ، خطیب، ذاکر کو اپنے مسلک کے پیروکاروں کو اپنے مذہب کے عقائد، اصول اور فروع کو بیان کرنے کا حق حاصل ہے. انداز بیان میں اس بات کا خیال رہنا چاہیے کہ تمام عالم اسلام کی مذہبی و دینی شخصیات کی توہین نہ ہو اور دوسروں کے عقائد و نظریات کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنایا جائے. ملک کے تمام سرکاری اور غیر سرکاری ذرائع ابلاغ سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ محرم الحرام سے قبل، بعد اور دوران پیغام پاکستان کی روشنی میں مرتب کردہ ضابطہ اخلاق کی مکمل تشہیر کریں اور وحدت اور اتحاد کے پیغام کو عام کرنے میں معاون بنیں. سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پر کسی بھی ایسی تحریر و تقریر جس سے اشتعال پیدا ہو، اس کے خلاف متعلقہ حکومتی ادارے فوری طور پر کارروائی کریں. پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء، مشائخ قیام امن کے لیے، انتہا پسندی اور دہشت گردی، عدم برداشت کے خاتمے کے لیے ریاست کے تمام اداروں اور حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے. پاکستان کو ایک مستحکم کرنے کے لیے ایک ہماری متفقہ پالیسی ہے تاکہ ملک میں امن قائم ہو، دہشت گردی ختم ہو اور معاشی استحکام ہو. پاکستان علماء کونسل پورے ملک کے اندر محرم الحرام کے حوالے سے اور موجودہ حالات کے حوالے سے اجتماعات، کنونشنز اور اجلاس منعقد کر رہی ہے، اور یہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ انشاءاللہ یہ وحدت اور اتحاد کا مرکز ہوگا. آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی واضح ہے کہ حکومت پاکستان نے اور سعودی عرب کی حکومت نے حجاج اکرام کے حوالے سے، ایرانی حجاج کے حوالے سے، پاکستانی زائرین کے حوالے سے جو اقدامات کیے ہیں ہم ان کو تحسین کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تمام حجاج اور زائرین بخیر و عافیت، امن و امان کے ساتھ اپنے گھروں میں واپس لوٹیں گے. اللہ تبارک و تعالی اس صورتحال میں عالم اسلام کی مدد فرمائے، مسلمانوں کی مدد فرمائے، ایران کو اور فلسطین کو اور لبنان کو اور شام کو اور تمام بلاد اسلامیہ کو اور کشمیر کو ہر قسم کے شر سے محفوظ کر دے. فلسطین اور کشمیر کو ان کا حق ملے اور ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم ہو جہاں جا کے ہم دو نفل شکرانے کے ادا کریں. اپنے پیر صاحب کی سربراہی میں اور اپنے علامہ عارف وادی صاحب کی معیت میں یہ قافلہ الاقصی میں جا کے دو نفل شکرانے کے ادا کرے. میں چونکہ علامہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آج کے اس اجلاس کے حوالے سے کچھ کلمات ارشاد فرمائیں، پھر حضرت پیر صاحب کا جو ہے خطاب ہوگا اور دعا ہوگی انشاءاللہ باذن اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ الحکیم لا تہنوا ولا تحزنوا